کہ جی فوج ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانے دیتی. تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آئیے لیٹس بری دا پاسٹ. پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جب تک 370 واپس نہیں لیں گے ہم بات نہیں کریں گے. اس کی ایک وجہ تھی, مودی جو ہے شاید آزاد کشمیر پر ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی جرنیلوں کی طرف سے بھی کہ ہم حملہ کریں گے. تو اس وقت یہ ٹف سٹینڈ لینا, کیونکہ ٹرمپ مودی کو بیک کر رہا تھا, یہ بہت ضروری تھا, وگرنہ بھارت پاکستان پر اگریشن کرتا. پہلے تو آپ بینگ حکومت جو ہے قوم کو تو بتائیں کہ یہ معاملات ہو کیا رہے ہیں, کیونکہ آپ سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو تھی وہ کہتی گئی کہ آپ نے کشمیر کو سیل آؤٹ کر دیا ہے, تو آپ کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آ رہا ہے. نہیں, لیکن یہاں پر فخر میں یہاں پر آپ سے تھوڑا سا میرا مختلف نظریہ ہے. میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو سپیچ ہے اس کو پورا ڈیٹیل میں پڑھا, ایک ایک لائن جو اس کا ٹیکسٹ ہے. عمران خان صاحب کی سپیچ کو بھی سنا, شاہ محمود قریشی کو بھی سنا. مجھے پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کہیں پر بھی مجھے کوئی بہام نظر نہیں آیا. یہ جو بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بات کہی تھی جس پر بڑی کنٹروورسی ہوئی کہ لیٹس بری دا پاسٹ, وہ پاسٹ کس پاسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جو جنگوں کی ڈپلومیسی تھی, کہ 4 جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا, ورلڈ وار کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جو کچھ بھی ہوا, چاہے افغان سچویشن ہو, آپس میں نیگوسیشن سے ہی معاملہ حل کی طرف گیا. تو آئیے, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگوں کا ماضی چھوڑ دیں اور اب گفتگو کے ذریعے اس کو حل کریں. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ڈیوریبل پیس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ جو ایشوز ہیں ان پر آپ بات نہیں کریں گے. تو مجھے یہ بتائیے اس میں سیل آؤٹ کہاں پر ہے, کمپرومائز کہاں پر ہے اس میں؟ اور دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جب تک 370 واپس نہیں لیں گے ہم بات نہیں کریں گے, اس کی ایک وجہ تھی. ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا اور خطرہ یہ تھا کہ یہ اس کو مقبوضہ کشمیر کو انیکس کرنے کے بعد مودی جو ہے شاید آزاد کشمیر پر ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی جرنیلوں کی طرف سے بھی کہ ہم حملہ کریں گے. تو اس وقت یہ ٹف سٹینڈ لینا, کیونکہ ٹرمپ مودی کو بیک کر رہا تھا, یہ بہت ضروری تھا, وگرنہ بھارت پاکستان پر اگریشن کرتا. اب بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے اس کو مانا ہے, ریکگنائز کیا ہے, انہوں نے لیٹر لکھے ہیں. ابھی آسٹن نے آ کے ان کے جو سیکرٹری دفاع ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے, اور پھر کشمیر کے اندر بہت ساری چیزوں کو ریورس کیا انہوں نے. تو گفتگو جو ہے, پوزیشن وہی ہے, نہ کسی نے چینج کیا, بٹ ناؤ دے آر فوکسنگ مور آن نیگوسیشن, تاکہ پاکستان کا یہ جو ایک فیس ہمیشہ, یہ کیا ہے نواز شریف کا بیانیہ کہ جی فوج ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنانے دیتی. تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آئیے لیٹس بری دا پاسٹ. پاکستان کی فوج کا جو چہرہ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کا جو پوسچر ہے جو بھارت نے ملائن کیا, اس کو انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی. واٹ از رانگ ان دس, مجھے یہ بتاؤ. سمی بالکل اس میں کوئی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں اسی طرح سے ہیں, تو اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ لیٹس بری دا پاسٹ, تو میں وہ جو پشاور میں جو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے, بچوں پر حملہ ہوا تھا, میں یہ تو آپ یہ تو دیکھیں, یہ تو لوگوں نے ہماری شہادتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں, جو ہم بھارت کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیں گے, بھارت سے اس کا جواب لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستانیوں کا خون بہا ہو اور اس کو ہم بری کر دیں. بھارت ہمارا دشمن ہے, آج بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہے. اگر بھارت نے کسی چیز کو بری کرنا ہے تو بھارت کو سب سے پہلے بری کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کو ختم کرنے کے جو ارادے رکھتا ہے, پاکستان پر جو حملے کرنے کے ارادے رکھتا ہے, اور آئے دن پاکستان کے اندر دہشت آپ کے جذبات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. ایک سیکنڈ صرف علینا, ایک سیکنڈ, میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں. میں بریک پر واپسی پہ آتا ہوں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں. آپ کون سے خون کو بری کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو خود ہی جذباتی ہو گئے سارے کہ جی اس نے تو یہ کہا ہی نہیں. انہوں نے تو یہ کہا کہ جو جنگ ہے اس کو بری کریں, جنگ سے بات نہ کریں, گفتگو کریں. خون کو کہاں کسی نے کہا بری کریں بھائی. جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ جو ہم پچھلی جنگیں جو ہم نے لڑی ہیں, اب ہم کشمیر کو جنگ کی بجائے اس کو ہم حل کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے, اور اگر گفتگو کے ذریعے حل نہیں کرتے تو ڈیوریبل پیس نہیں آئے گا, اور اگر پیس آئے گا تو ویسٹ تک, ایسٹ سے ویسٹ تک آپ کو ایکسیس دیتے ہیں. یہ وہ انہوں نے بات کہی ہے کہ بھارت اگر سمجھے, اور دیکھیں انڈین اخبارات نے بھی اس کو ہائی لائٹ اسی طرح کیا, کیونکہ یہ پاکستان کے فوج کے بارے میں جو پروپیگنڈا تھا اس کو ٹوٹلی نفی کرتا ہے. اور یہ فیٹف میں کیا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف, یہ جو ساری بات ہوتی ہے یہی تو ہوتی ہے. جب ہم چھوڑ چکے ہیں سب کچھ, وہ ٹیکٹکس جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والی بات چھوڑ دی, ہم نے تنظیموں پر پابندی لگا دی اور صرف ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں. تو ڈپلومیٹک میں سپورٹ میں ان ٹیکٹکس میں یہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نیگوسیشن کے ذریعے, اگر آپ نے گفتگو بھی نہیں کرنی
اور باقی معاملے بھی چھوڑ دیے, تو اس کا مطلب ہے کشمیریوں کو تو آپ بے یار و مددگار چھوڑ دیں نا. تو وہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ رائٹ بات ہے, لیکن یہ جو سارا میڈیا, مجھے پتا ہے یہ کون سا میڈیا ہے, بڑا یہ وہ لوگ ہیں بڑے فاٹسو بڑے بڑے فیٹی لفافے جن کے پاس ہیں, انہوں نے آ کے پاکستان کی فوج کے سربراہ پر یہ الزام لگانا کر, کیونکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ ملائن کریں. خیر اچھا جی, اب دوسری بات, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھائی کل 9:45 بجے درخواست دائر ہوئی, 1 بجے الحمدللہ ماشاءاللہ نوٹسز جاری ہوئے, آج چھٹی ہے, کل سارے آ کے بیان کریں گے. ایک تو یہ اچھی بات ہے, کورٹ سوئفٹلی کر رہی ہے کام. تو میں تو بس اپنی غربت پہ ہنس رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہماری بھی ایک درخواست واضح تو کریں کس چیز پہ نوٹس ہوا ہے, فکس ہوا ہے. یہ جو سینٹ چیئرمین کا جو انتخاب 7 ووٹ جو مسترد ہوئے اس کے خلاف اپیل, وچ از ویری گڈ. کورٹ شوڈ ہیو ایکٹڈ پرومپٹلی اینڈ دے ڈڈ. اطہر من اللہ صاحب اس حوالے سے تعریف کے مستحق ہیں, بہت زبردست انہوں نے کام کیا. یہی وہ حکمت عملی ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب نے پاکستان کی فوج کو گالی نکالی, کہ پاکستان کا آئین بھی اس کو روکتا ہے. آپ پاکستان کی فوج کو اگر گالی نکالتی ہیں تو یہ وہ بات ہے جو انڈیا کر رہا ہے, جو پاکستان کی دشمن قوتیں کر رہی ہیں. اب جب آپ پاکستان کے عوام کی نظروں میں پاکستانی فوج کا امیج خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو نیچرلی ادارے کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آئے گا. جب اس کا ریئیکشن آئے گا تو پھر نواز شریف صاحب کہیں گے میں نہیں کہتا تھا یہ سیاست کرتے ہیں. آپ نے گالی اس لیے نکالی کہ کوئی اس کا آپ کو جواب دے اور آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھیں یہ تو پالیٹکس کر رہے ہیں, یہ ہمیں پکڑ رہے ہیں, ہم نے ان کو برا کہا تو انہوں نے پکڑ لیا. تو جو یہ سارے کا سارا جو بیانیہ تھا, جو ایجنڈا تھا, وہ یہی تھا. پیپلز پارٹی کا بھی یہی تھا شروع میں کہ جناب ان کو گالی نکالو. اچھا اب ایک حد ہوتی ہے نا, آصف زرداری ایک سمجھدار آدمی ہے, نواز شریف تو باہر بیٹھ گیا جا کے, مریم نواز بچی ہے, اس کو کسی نے کہنا نہیں کچھ, حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب صلح کر چکے ہیں, تو وہ بتا چکے ہیں صلح سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ جو گالی نکال رہے ہیں میرا اس میں تعلق نہیں ہے. فوج جو ہے وہ کوئی نون لیگ کے خلاف کنسپریسی نہیں کر رہی, لیکن نون لیگ جب پاکستان جلسوں میں آپ پاکستان کے شہداء کے بارے میں عرضہ سرائی کریں گے, آپ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہیں گے, آپ جنرل قمر جاوید باجوہ, آپ جنرل فیض حمید اور آپ کور کمانڈرز کے نام لیں گے, تو وہ ادارہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے سب سے اہم جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ اس پہ ریئیکٹ تو کرے گا نا, کیونکہ یہ 22 کروڑ لوگوں کا مستقبل ہے. تو اس ریئیکشن پہ یہی ان کی ساری سیاست تھی کہ گالی نکالو تاکہ وہ ریئیکٹ کریں اور ہم کہیں دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے یہ آ کے تو سیاست میں مداخلت کرتے. اچھا, نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے یہ ساری باتیں ہماری پہلے کلیئر ہو گئی تھیں, ان کو پتا تھا ہمارا بیانیہ کیا ہے اور ہم نے چیزوں کو آگے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, تب انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی. اسی طرح نون لیگ کو بھی پتا تھا, آصف زرداری تو کہہ چکے, اب نہیں, آصف زرداری تو پہلے دن سے کہہ چکے, ان کی تو پہلے کی تقریریں ہیں کہ آپ ہم سے سیکھیں, ہم نے پرویز مشرف کو نکالا تھا. اور پیپلز پارٹی 1985 میں سیکھ چکی ہے کہ اگر آپ سسٹم سے باہر ہوں, نان پارٹیز الیکشن حصہ نہیں لیا محترمہ نے, اور دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایسی ایک فصل تیار ہو کے آگئی سیاستدانوں کی جو آج تک جن سے آپ پیچھا نہیں چھڑا سکے. تو یہی بات آصف زرداری نے کہی نواز شریف کو, اور اسی واسطے محترمہ بے نظیر نواز شریف کو سعودی عرب سے لے کے آئی تھی, بلوایا تھا کہ آپ ضرور الیکشن میں حصہ لیں, الیکشن کو اگر آپ چھوڑیں گے, سسٹم سے باہر نکلیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اور یہ بیانیہ آصف زرداری کا, یہ پتہ, میں آصف زرداری صاحب کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن نون لیگ کو بھی پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ کیا ہے. انہوں نے لانگ مارچ ملتوی کرانے کا ملبہ ڈالنا تھا پیپلز پارٹی پر, اس لیے وہ استعفوں کو ساتھ لے آئے کہ جی استعفے دیں آپ تو پھر لانگ مارچ افیکٹو ہوگا. یہ تو آپشن ہی نہیں تھی, یہ تو گفتگو ہی نہیں تھی.